السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر کہا، بیٹا، میں تمہارے لیے یہ بڑی سلطنت چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر سوچ کر چلو گے تو تمہیں کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر تقدیر کے پھیرے سے بادشاہ چلی جائے تو فکر نہ کرنا۔ ہمارے گل باغ میں ایک بہت بڑا دفینہ ہے، اس سے تم ایسی ہی اور سلطنت خرید سکو گے۔ لو، یہ گل باغ کی چابی ہے، احتیاط سے رکھنا۔ مگر دیکھو بیٹا، گل باغ میں جنوب کے رخ جو کمرہ ہے اس کا دروازہ کبھی نہ کھولنا۔ بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ وہ بڑی آن بان کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ ہنسی کھیل ناچ تماشے اور خیرات میں وہ مٹی کی طرح مہریں لٹانے لگا۔ خرچ کا یہ حال تھا کہ دن رات کسی وقت خزانہ بند نہ ہوتا تھا۔ غریب خزانچی کو دم مارنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بادشاہت کا ٹاٹ الٹ گیا۔ اب بادشاہ نے وزیر گل کو باغ کی چابی دے کر کہا، وزیر صاحب، گل باغ کا دروازہ کھول کر دیکھو، وہاں کیا ہے؟ وزیر گل باغ نے منو سونا چاندی، ہیرے موتی اور مہرے لانے لگا۔ اب کیا تھا، پھر وہی پہلے کی طرح شان و شوکت کے ساتھ حکومت۔ لیکن اس طرح یہ دولت بھی کتنے دن کام آ سکتی تھی؟ تھوڑے ہی دنوں میں گل باغ کی مال و دولت بھی ہوا ہو گئی۔ ایک روز بادشاہ نے مہریں منگوائیں تو وزیر نے خود حاضر ہو کر کہا، حضور، اب خزانے میں کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت میں آ کر کہا، سب ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ ہمیں تو ابھی بہت روپیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے والد کیا خاک سلطنت چھوڑ گئے تھے؟ وزیر نے نیچی نگاہ کر کے کہا، جہاں پناہ، اب تو کچھ نہیں ہے۔ اب تک بادشاہ تھا، اب فقیر ہو گیا۔ بڑی تکلیف سے دن گزرنے لگے۔ اب اس کے ہاں ناچ رنگ کی محفل نہیں ہوتی، نہ جھاڑ فانوس روشن ہوتے، نہ گانا بجانا ہوتا۔ بیچارہ بادشاہ بڑا اداس رہنے لگا کہ اب کیا کرے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر کو تڑکے ہی بلا بھیجا۔ اس کے آنے پر کہا، چلیے وزیر صاحب، آج گل باغ کی سیر کر کے آئیں۔ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے جب جنوب کے کمرے کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، اچھا وزیر صاحب، یہ تو بتلائیے کہ ابا جان نے اس کمرے کو دروازہ کھولنے سے منع کیوں کیا تھا؟ وزیر بولا، حضور، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بادشاہ بولا، اچھا کھول کر تو دیکھو۔ حضور، ایسی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ سلامت منع کر گئے ہیں تو اسے نہ کھلنا ہی اچھا ہے۔ نہیں وزیر صاحب، دیکھنا چاہیے کہ اس مکان کے اندر کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے اندر بھی خزانہ نہ ہو کہ اور بھی 2-4 سلطنتیں خریدی جا سکیں۔ ہمارے والد کیا کوئی ایسے ویسے بادشاہ تھوڑی تھے کہ چند ہی روز میں ان کی تمام دولت ختم ہو جائے۔ وزیر جب دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہوا تو بادشاہ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر خود ہی اسے کھولنے لگا۔ کھولتے وقت وہ سوچ رہا تھا کہ مکان کے اندر معلوم نہیں کیسا عجیب تماشا نظر آئے گا۔ شاید سونا چاندی، ہیرے لال، موتی وغیرہ جواہرات کے ڈھیر دیکھ کر آنکھیں چدھیا جائیں۔ لیکن دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی پڑا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ ایک کونے میں ایک دبلی سی مرغی بیٹھی ہے جسے بہت دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بادشاہ نے ہنس کر اس مرغی کو اٹھا لیا اور بولا، وزیر صاحب، نئی بادشاہ تو نہیں ملی، بادشاہ کے کھانے کے لیے فاقوں کی ماری ہوئی مرغی ملی ہے۔ جاؤ آج ہمارے لیے اس مرغی کے کباب اور چپاتیاں پکوا لاؤ، آج یہی کھانا تیار کرو۔ اب تو بادشاہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہوا باغ میں ٹہلنے لگا اور وزیر مرغی لے کر سوچنے لگا، اس کا کباب تو بن جائے گا، لیکن چپاتیاں کہاں سے آئیں گی؟ ایک کام کرتا ہوں، مرغی کو بھیج دیتا ہوں، جو پیسے ملیں گے ان میں سے چھوٹی سی مرغی لے کر تو کباب بنا لوں گا، اور جو باقی پیسے بچیں گے ان کی چپاتیاں خرید لوں گا۔ یہ سوچ کر وزیر مرغی بیچنے بازار چلا گیا۔ وہاں ایک ملا کی دکان تھی۔ وہ ایسا علم جانتا تھا جس سے یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ مال و دولت زمین میں کہاں کہاں گڑے ہیں۔ لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ملا میں یہ صفت ہے۔ وزیر گاہک کی تلاش میں ملا کی دکان پر پہنچا اور بولا، مرغی خریدو گے؟ ملا بولا، دیکھتے ہیں کیسی مرغی ہے یہ۔ وزیر نے ملا کے ہاتھ میں مرغی دے دی اور وہ دیکھتے ہی تاڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی مرغی نہیں،
اس کے پیٹ میں تو خاص چیز ہے۔ اس نے بات چھپا کر کہا، بھائی یہ تو بالکل دبلی پتلی ہے۔ مول تول کر کے اس نے 6 آنے میں سودا کر لیا۔ پھر اس نے اپنے لڑکے کو بلا کر کہا، اس مرغی کو جھٹ پٹ گھر لے جا، اس کو کسی چیز سے ڈھانپ کر اس طرح رکھ دینا کہ دوسری مرغیوں میں ملنے نہ پائے۔ مرغی لے کر لڑکا گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر وزیر سارے بازار میں چکر لگا آیا، مگر اسے کہیں 6 آنے سے کم قیمت کی مرغی نہ ملی۔ اب پھرتا پھراتا وہ ملا ہی کے مکان کے سامنے سے نکلا۔ دیکھا ایک لڑکا ہاتھ میں مرغی لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ وزیر نے اس سے پوچھا، کوئی مرغی بکاؤ ہے؟ لڑکا بولا، ہاں۔ وزیر بولا، دام بتلاؤ۔ وہ بولا، 6 آنے۔ اس سے کم دام کی مرغی نہیں ہے کیا؟ لڑکا بولا، نہیں۔ وزیر نے سوچا کہ 6 آنے سے کم میں کوئی مرغی ملتی ہی نہیں، کیا کروں؟ جانے بھی دو، اسی مرغی کو خرید لیتا ہوں۔ بادشاہ سے کہہ دوں گا چپاتیاں نہیں ہیں، صرف کباب ہی کھا لیجئے۔ وزیر لڑکے سے بولا، اچھا لاؤ ایک مرغی دے دو۔ لڑکے نے سوچا اب کون اندر جائے اور دوسری مرغی ڈھونڈے، اس لیے اس نے وہی وزیر والی مرغی پھر وزیر کو دے دی۔ کچھ دیر بعد ملا بازار سے گھر آیا تو لڑکے سے بولا، ارے لا وہ مرغی کہاں ہے؟ لڑکا ایک مرغی اٹھا لایا۔ اس کو دیکھ کر ملا نے سر اٹھایا اور بولا، یہ تو وہ مرغی نہیں ہے، ابے وہ مرغی کہاں گئی؟ لڑکا بولا، یہی تو ہے۔ ملا اور کچھ نہ بولا۔ اس نے سوچا اپنے علم کے زور سے اس نے پتہ لگا لیا کہ مرغی جس کی تھی اسی کے پاس پہنچ گئی۔ وزیر لوٹ کر گل باغ پہنچ گیا۔ مرغی کو چیر پھاڑ کر تالاب کے گھاٹ پر دھونے لگا۔ سامنے کے گھاٹ پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ دھوتے دھوتے مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکل پڑی۔ اسے دیکھ کر وزیر نے کہا، واہ، انگوٹھی تو بہت عمدہ ہے۔ اب اس نے انگوٹھی کو انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی کا پہننا تھا کہ معلوم نہیں کہاں سے 2 ڈرامنی صورت کے جن آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے بولے، حضور کیا چاہیے فرمائیے۔ وزیر فرمائش تو کیا کرتا، ان کی ڈراؤنی صورت دیکھتے ہی مارے ڈر کے چلا اٹھا۔ اس نے انگوٹھی فوراً انگلی سے اتار کر پانی میں پھینک دی۔ دونوں جن اسی دم غائب ہو گئے۔ وزیر کی چیخ سن کر بادشاہ وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا وزیر صاحب، اس طرح کیوں چلا اٹھے؟ وزیر بولا، حضور مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکلی تھی، جو ہی میں نے اسے پہنا 2 ڈراؤنی صورتیں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا چاہیے؟ میں نے ڈر کر فوراً انگوٹھی پانی میں پھینک دی۔ انگوٹھی کو پانی میں پھینکنا تھا، وہ دونوں صورتیں غائب ہو گئیں۔ بادشاہ کچھ بھی نہ بولا، ڈھونڈ کر پانی میں سے انگوٹھی نکال لایا۔ پھر اس نے وزیر سے کہا، اب میں کباب روٹی نہیں کھاؤں گا، یہاں سے چلو۔ بغیر کھانا کھائے ہی وزیر کے ساتھ محل کو چلا آیا۔ رات کو جب وزیر سو گیا تو بادشاہ نے وہ انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ فوراً دونوں جن حاضر ہو گئے اور بولے، حضور کیا چاہیے فرمائیے۔ بادشاہ بولا، جیسی ہماری بادشاہت تھی، دن چڑھنے سے پہلے پہلے ویسا ہی بنا دو۔ فیل خانے میں ہاتھی، استبل میں گھوڑے، لاؤ لشکر نوکر چاکر سب موجود ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ پہلے جیسے ٹھاٹ باٹ پھر مہیا کر دو۔ جن بولے، جو حکم جناب۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ پہلے کا ساز و سامان مہیا ہو گیا۔ رات کو وزیر ٹوٹے پوٹے مکان میں ایک ٹوٹی سی کھٹیا پر سویا تھا۔ صبح آنکھ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ سونے کے پلنگ پر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے سوچا میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سارے گھر کی صورت ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ سب باتیں پہلے جیسی ہو گئی تھیں۔ کچہری میں گیا تو دیکھا بادشاہ تخت پر بیٹھا دربار کر رہا تھا۔ وزیر آداب کر کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، وزیر صاحب پہلے جس طرح تم ہماری وزارت کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرو۔ وزیر سر جھکا کر بولا، جو حکم جناب۔ بادشاہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ اب کسی بات کی اسے فکر نہ تھی۔ جب مال و دولت ختم ہو جاتی تو دونوں جن اور لا کر حاضر کر دیتے۔ بہت دن تک بادشاہت کرتے کرتے بادشاہ کا جی بھر گیا۔ ایک روز اس نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر صاحب اب کچھ دن تم بادشاہت سنبھالو، میں دیس بدیس کی سیر کرنے جاتا ہوں۔ وزیر نے سلام کر کے جواب دیا، جو حکم جناب کا۔ بادشاہ اگلے ہی دن فقیر کا بھیس بنا کر سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک ملک کی سیر کرتا بہت دن کے بعد ایک نئے ملک میں پہنچا۔ شہر میں داخل ہونے لگا
तो देखा फाटक के पास एक सुर्ख रंग का इश्तिहार लगा हुआ है। पास ही एक नकारा रखा था। इश्तिहार में ये लिखा था, जो शख्स एक बार में 16 मन चावल और दाल तरकारी खा जाएगा और एक तीर से 2 ताड़ के दरख्तों को चीरकर हीरे के तोतों को मार डालेगा, उसके साथ इस मुल्क की बादशाहजादी का ब्याह कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये काम करने का दावा करके नहीं कर सकेगा तो उसे बादशाहजादी का घसियारा बनकर रहना पड़ेगा। इश्तिहार पढ़कर बादशाह ने सोचा, देखना चाहिए ये बादशाहजादी कैसी है। इसके बाद इसने फौरन नकारा बचाया और इश्तिहार को फाड़कर उसके टुकड़े हवा में बखेर दिए। नकारे की आवाज़ सुनते ही उस सल्तनत के सिपाही आन मौजूद हुए। देखा एक फ़कीर मौजूद है। वो इसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, तुमने नकारा बजाया था, इश्तिहार पढ़ लिया है ना? फ़कीर बोला, जी हाँ। बादशाह बोला, इश्तिहार में जिन कामों का जिक्र दर्ज है वो तुम सब कर सकते हो? हाँ बादशाह सलामत। अगर ना कर सकता तो डंका ही क्यों बजाता? अगर ना कर सके तो? फ़कीर बोला, तो बादशाहजादी के अस्तबल में घसियारा बनकर रहूँगा। अच्छा कहकर बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को भी आने की दावत दी गई। वो सब आकर जमा हो गए। बड़ा भारी दरबार लगा। सल्तनत की रियाया भी तमाशा देखने को आई। दरबार में 16 मन चावल, दाल तरकारी रख दी गई। दाल चावल के ही पहाड़ के सामने फ़कीर खाने बैठ गया। सब लोग हैरत के साथ देखने लगे कि एक आदमी इस कदर दाल चावल किस तरह खा जाएगा। कैसे ताज्जुब की बात है। देखते ही देखते सारे दाल चावल तरकारी ख़त्म हो गई। ये बात किसी देखने वाले की समझ में न आई कि किस तरह इतना सामान फ़कीर के पेट में समा गया। असल में फ़कीर बादशाह ने दोनों जिनों को पहले ही हुक्म दे रखा था। वही आकर सारा सामान खा गए, लेकिन किसी को नज़र नहीं आए। इसलिए सबको यही लगा कि अकेला फ़कीर सारा सामान हड़प कर गया। अब फ़कीर ने एक तीर से ताड़ के 2 दरख्तों को चीर कर हीरे को तोते को मार गिराया। ये काम भी जिन्होंने ही कर दिया, मगर इस तरह छुप कर किया कि हर शख्स को सारी करामात फ़कीर में ही नज़र आई। चारों तरफ वाह वाह होने लगी। हाथ पकड़कर फ़कीर को बादशाह बड़ी इज्जत के साथ महल के अंदर ले गया। जब बादशाहजादी के साथ इसका ब्याह होने का वक़्त करीब आया तो फ़कीर बोला, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मैंने एक कसम खा रखी है। बादशाहजादी के बाप ने पूछा, कैसी कसम भाई? फ़कीर बोला, जो शहज़ादे बादशाहजादी के साथ शादी करने आए थे और शहज़ादी के खसियारे बनकर रह गए हैं, मैं इन सब को अपने हाथ से रिहा करना चाहता हूँ। बादशाह बोला, बहुत अच्छा। इस पर फ़कीर बादशाह ने अस्तबल में जाकर तमाम शहज़ादों को रिहा कर दिया और वो सब उसकी फ़तह के नारे बुलंद करके अपने अपने मुल्क को वापस चले गए। अब फ़कीर बादशाह शहज़ादी से शादी करके ससुर के यहाँ इज़्ज़त के साथ रहने लगा। अब इधर की बात सुनो। जब मुल्ला ने मुर्गी देखी थी, उसका दिल अंगूठी में ही पड़ा था। उसने अपने इल्म के ज़ोर से ये मालूम कर लिया कि अंगूठी बादशाह के पास है, लेकिन बादशाह बहुत दूर था। वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन लगते, इसलिए वो इंतज़ार कर रहा था बादशाह अपने मुल्क में कब लौटकर वापस आता है, लेकिन बादशाह आता ही ना था। तब मुल्ला ने बादशाह के ससुराल को चले जाने की ठानी। उसने बहुत से कुत्ते, बिल्लियाँ और बंदर मोल लिए और उनका तमाशा दिखाने के बहाने डुगडुगी बजाता हुआ सफ़र करने लगा। गांव के बाद गांव, बस्ती के बाद बस्ती पार करता हुआ वो बादशाह के ससुर के महल में जा पहुंचा। वहां वो अपने जानवरों का नाच तमाशा दिखाता गली गली और बाजार बाजार फिरने लगा। एक रोज़ बादशाहजादी की सहेलियों ने कहा, चंद रोज़ से शहर में एक परदेसी मदारी आया है। उसके साथ बहुत से जानवर हैं जिनका वो तमाशा दिखलाता है। वो जानवर इस मुल्क में नहीं पाए जाते। बादशाहजादी बोली, अच्छा तो उसे बुलाओ, मैं तमाशा देखूंगी। सहेलियां मुल्ला को बुला लाईं। उसी वक़्त फ़कीर बादशाह कपड़े बदलकर सैर करने के लिए जा रहा था। यूं तो उसकी आदत थी कि जब कपड़े बदलता अंगूठी को मेले चूगे की जेब से निकालकर नए चूगे की जेब में रख लेता था, लेकिन आज मालूम नहीं कैसे ये काम करना भूल गया। मुल्ला ने अपने इल्म से ये बात मालूम कर ली। वो उसी वक़्त महल में पहुंचा। बादशाहजादी नए जानवरों का नई किस्म का नाच देखकर बहुत खुश हुई और सोने के तश्त में अशरफियाँ भरकर मुल्ला को देने लगी। लेकिन मुल्ला बोला, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए,
بادشاہ زادی نے پوچھا تو کیا لوگے؟ ملا بولا کوئی پھٹا پرانا چوگا مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ زادی نے لونڈی سے کہا جاؤ ایک چوگا لے آؤ۔ لونڈی نے بادشاہ کے غسل خانے میں جا کر دیکھا ایک چوگا کھونٹی پر لٹک رہا ہے۔ اس نے وہی چوگا لا کر ملا کو دے دیا۔ اسے لے کر ملا خوشی خوشی چلا گیا۔ شہر پناہ کے پھاٹک سے باہر پہنچتے ہی اس نے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا اور چوگا لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے جب دور نکل گیا اور پکڑے جانے کا ڈر نہ رہا تو انگوٹھی دیکھنے کو دل چاہا۔ اسی وقت وہ ایک دریا عبور کر رہا تھا۔ اس نے چوگے کی جیب سے جو ہی انگوٹھی نکالی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا پڑی۔ ایک بڑی سی مچھلی آ کر فوراً اس انگوٹھی کو نگل گئی۔ ملا نے پن ڈوبی کی طرح پانی میں ڈبکی لگا کر انگوٹھی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کیوں ملنے لگی؟ لاچار ملا اپنا سر پیٹتا گھر واپس لوٹ گیا۔ ادھر ٹہلتے ٹہلتے فقیر بادشاہ کو اچانک انگوٹھی کا خیال آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ انگوٹھی نہیں ہے۔ وہ فوراً محل کی طرف لوٹ آیا اور سیدھا غسل خانے میں گیا۔ وہاں دیکھا کہ پرانا چوگا موجود نہیں۔ تب وہ تیزی سے بادشاہ زادی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا نہانے کے کمرے میں ہمارا چوگا ٹنگا تھا وہ کہاں گیا؟ بادشاہ زادی بولی وہ تو میں نے ایک مداری کو دے دیا۔ بادشاہ بولا سب چوپٹ ہو گیا، اس کی جیب میں ہماری انگوٹھی تھی۔ بادشاہ زادی بولی ایک انگوٹھی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات سے تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ بادشاہ کہنے لگا وہ معمولی انگوٹھی نہیں تھی، اس کے جوڑ کی انگوٹھی دنیا میں نہیں ملے گی۔ بادشاہ زادی نے پوچھا وہ کس قسم کی انگوٹھی تھی؟ وہ ہماری بادشاہی انگوٹھی تھی، اس سے ہزاروں بادشاہیں مل سکتی تھیں۔ ہائے ہماری بادشاہی انگوٹھی! انگوٹھی کے لیے بادشاہ دیوانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے سسر نے اسے ہیرے پنی موتی وغیرہ کی معلوم نہیں کتنی انگوٹھیاں دکھلائیں لیکن اس نے ایک انگوٹھی کو بھی نہ چھوا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر چل دیا۔ چلتے چلتے جب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا تو ایک مکان کے چبوترے پر جا کر پڑ گیا۔ وہ مکان ایک ماہی گیر کا تھا۔ غربت کے مارے اس کے دن بڑی مشکل سے کٹ رہے تھے۔ ہر روز وہ دریا سے جو مچھلیاں پکڑ لاتا انہی کو بیچ کر گزارا کرتا۔ بادشاہ جس روز ماہی گیر کے چبوترے پر آ کر لیٹا اسی روز ماہی گیر کو بہت سی مچھلیاں مل گئیں، اس لیے وہ خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی سے بولا دروازے پر یہ جو پاگل پڑا ہے اس کا آنا ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے، اس لیے اس کی خوشامد کرتی رہنا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ ماہی گیر کی بیوی نے جا کر بادشاہ سے نہانے کھانے کو بہت کہا سنا لیکن نہ تو وہ بولا اور نہ اپنی جگہ سے ہٹا، وہیں لیٹا لیٹا معلوم نہیں کیا کیا سوچتا رہا۔ اس روز بھی بہت سی مچھلیاں ماہی گیر کے ہاتھ آئیں۔ وہ سوچنے لگا اگر یہ دیوانہ کچھ دن اور ہمارے یہاں ٹھہرا رہے تو اس کی برکت سے میں مچھلیاں بیچ بیچ کر کچھ رقم جمع کر لوں گا۔ اس لیے اس نے اپنی گھر والی سے پھر کہا اس دیوانے کی خدمت کرتی رہنا، یہاں سے اس کا جی جانے کو نہ چاہے۔ ماہی گیر کی بیوی نے بادشاہ کی خاطر مدارت کرنا چاہی لیکن بیکار، وہ نہ تو منہ سے کچھ بولتا نہ وہاں سے ہلتا اور نہ کھاتا نہ پیتا۔ اگلے دن جب ماہی گیر دریا کو گیا تو بہت ساری مچھلیاں پھر اس کے ہاتھ لگیں۔ ان میں ایک مچھلی بہت بڑی اور موٹی تازی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی لڑکی نے کہا ابا جان اس بڑی مچھلی کو بیچنے مت لے جاؤ، اسے گھر میں ہی رہنے دو، ہم اسے پکا کر کھائیں گے۔ ماہی گیر نے وہ مچھلی لڑکی کو دے دی۔ باقی مچھلیوں کو لے کر وہ بازار جا پہنچا۔ ادھر لڑکی اس مچھلی کو کاٹنے کے بعد دھونے کے لیے جوہر کے کنارے جا بیٹھی۔ مچھلی کاٹتے ہی اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی۔ خوشنما چمکیلی انگوٹھی دیکھ کر لڑکی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے خوب اچھی طرح دیکھ داکھ کر انگوٹھی پہن لی۔ انگوٹھی پہننے کی دیر تھی کہ دونوں جن حاضر ہو گئے اور بولے فرمائیے کیا چاہیے؟ ان کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر لڑکی مارے ڈر کے چیخ اٹھی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر پانی میں پھینک دی۔ چیخ سنتے ہی بادشاہ گرتا پڑتا لڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جن غائب ہو گئے۔ بادشاہ تاڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکی سے پوچھ گچھ کیے بغیر وہ چھپ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی بولی ماں کیا کہوں؟ سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں نے مچھلی کا پیٹ پھاڑا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔
کیسی اعلیٰ اور چمکدار انگوٹھی تھی، لیکن انگلی میں پہنتے ہی دو خوفناک بھوت آ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے انگوٹھی اتار کر اسی وقت پانی میں پھینک دی۔ یہ سن کر تو میرا بھی کلیجہ کانپ اٹھا۔ چل گھر چل، دوپہر کے وقت یہاں مت ٹھہرا کر، یہ کہہ کر وہ بیٹی کو گھر لے گئی۔ بادشاہ قریب ہی چھپا ہوا تمام باتیں سن رہا تھا۔ جب ماں بیٹی دونوں وہاں سے چلی گئیں تو وہ جوڑ میں گھس گیا۔ غوطہ لگا کر اس نے انگوٹھی ڈھونڈ ہی لی۔ انگوٹھی لے کر بادشاہ پھر ماہی گیر کے چبوترے پر جا بیٹھا۔ مچھلیاں بیچ کر ماہی گیر انٹی میں روپیہ پیسہ لگا کر خوش خوش گھر آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر اس نے کہا، بابا 3 دن سے تم ہمارے ہاں ٹھہرے ہو، لیکن نہ نہاتے ہو، نہ کھاتے ہو، نہ کچھ اور کرتے ہو۔ اسی طرح کسی بچہ دار آدمی کے دروازے پر فاقے کرنا اس کا برا منانا ہے، اس لیے آج تو تمہیں نہا دھو کر تھوڑا بہت کھانا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے ہنس کر جواب دیا، اچھا چل، آج تیرے کہنے سے میں نہاؤں گا بھی اور کھاؤں گا بھی۔ ماہی گیر بادشاہ کو نہلانے اور کھانا کھلانے لے گیا۔ بادشاہ کھا پی کر رات کو لیٹ گیا۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے، بادشاہ نے اٹھ کر انگوٹھی پہن لی۔ 2 جن حاضر ہو کر بولے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ بادشاہ بولا، یہ ماہی گیر بہت غریب ہے، آج رات کو اس کے لیے ایک عالیشان مکان تعمیر کر دو اور ایک کمرہ اشرفیوں سے بھر دو۔ جو حکم، یہ کہہ کر جن چلے گئے۔ ماہی گیر جب صبح کے وقت سو کر اٹھا تو یہ تماشا دیکھ کر بھوچکا سا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ظہور کیسے ہو گیا۔ دیوانے کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ ماہی گیر نے سوچا کہ ہو نہ ہو دیوانہ ضرور کوئی دیوتا تھا، دیوانے کے بھیس میں ہمارے ہاں آیا تھا، اسی کی عنایت سے ہمیں یہ مال و دولت ملا ہے۔ انگوٹھی لے کر بادشاہ اپنے خسر کے ملک کی طرف چل دیا۔ ساس سسر نے جب سنا کہ داماد لوٹ آیا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ سسر بولا، عزیز، ایک انگوٹھی کے لیے تم پاگل ہو گئے تھے۔ بادشاہ بولا، وہ کیا کوئی معمولی انگوٹھی تھی؟ ایک دفعہ پہن کر تو دیکھیے۔ سسر نے انگوٹھی لے کر انگلی میں پہن لی۔ اس کے بعد جو کچھ واقعہ ہوا اسے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بڈھے کے مارے خوف کے غش آ گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے دیے گئے تو جا کر کہیں اسے ہوش آیا۔ چند روز بعد فقیر بادشاہ نے اپنے سسر سے کہا، اب ہم کو اپنے وطن جانا چاہیے۔ یہ سن کر سسر خوشی سے بولا، اچھی بات ہے، جاؤ، اپنے ساتھ گھوڑے ہاتھی لشکر لیتے جاؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر داماد خاموش ہو گیا۔ سسر نے سوچا، یہ غریب آدمی ہے، اسی لیے ڈرتا ہے کہ ان سب کو کھانے کو کہاں سے آئے گا۔ داماد سسر کے دل کی بات تاڑ گیا، بس مسکرا کر چپ ہو گیا۔ رات کو جب سب سو گئے، بادشاہ نے انگوٹھی پہن لی۔ فوراً دونوں جن حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہمیں اور ہماری ملکہ کو ہمارے ملک میں پہنچا دو۔ تب ایک جن نے بادشاہ کو اور دوسرے نے ملکہ کو اٹھا کر ان کے پایا تخت میں پہنچا دیا۔ بادشاہ پھر من مانے ڈھنگ سے حکومت کرنے لگا۔ ایک سلطنت برباد ہو جاتی تو جن دوسری سلطنت حاضر کر دیتے۔ ایک عرصے کے بعد بادشاہ بوڑھا ہو کر مر گیا۔ تب دونوں جن اسی انگوٹھی کو لے گئے، انہوں نے اسے کہیں چھپا دیا۔ بار بار نئی سلطنتیں بناتے ان کے ناک میں دم آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے انگوٹھی چھپا دی۔ وہ دونوں دن رات اس بات کی خبر رکھتے کہ اسے کوئی اڑا نہ لے جائے۔ بہت سے ہنرمند لوگوں نے علم کے زور سے اس انگوٹھی کا پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر اس کا پتہ کسی کو نہ چلا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV، آرچی اردو اسٹوری۔ شکریہ۔